حي على الفلاح. نشست کا پہلا سوال جو ہے وہ لباس سے تعلق رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سرخ رنگ کا کپڑا پہننا یہ جائز اور درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصفر جو جوگیا رنگ ہے، شوخ زرد، جس کا استعمال مجوسی کرتے ہیں یا بعض صوفی کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض ہندو بھی کرتے ہیں اور تلک وغیرہ بھی لگاتے ہیں، تو وہ لباس پہننا ممنوع ہے۔ سرخ رنگ کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ ایسا سرخ جو کسی مذہبی گروہ کا شعار ہو، جیسے ہولی کے ایام میں ہندو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ اجتناب کریں۔ ویسے سرخ رنگ، ماشاءاللہ ہماری مجلس میں ایک شخصیت بیٹھے ہیں، سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی ہے، جیکٹ ہے، اسی طرح ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سرخ رنگ کا خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں، تو یہ درست اور جائز ہے۔ سوال ہے کہ کوئی شخص شراب پی کر ہمارے سامنے سے گزرتا ہے اور طاقت ہونے کے باوجود ہم اس کو نہ روکیں تو ہم پر کیا حکم ہے؟ بھائی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ گناہ گار کو بزور طاقت میں نے روکنا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ حاکم وقت کا کام ہے، طاقت کے زور پہ روکنا، اس کو پکڑنا، گرفتار کرنا، جیل میں ڈالنا۔ آپ کا اور میرا کام نصیحت کرنا ہے، اور نصیحت بھی ایسے انتہائی عمدہ طریقے سے کہ آپ اس کو روکیں، اس کو کچھ پلائیں، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ مثال میں نصیحت کرتا ہوں، ایک لڑکا کل پرسوں ایک دکان پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ یار تم کتنے پیارے لگ رہے ہو، نوجوان ہو، ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو، تو یہ سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ اچھا وہ کچھ مسکرایا، پھر شرمندہ ہوا، اور پھر اس نے میری نصیحت کو قبول کیا، کہنے لگا آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اصلاح کی توفیق دے، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن کسی کی محبت میں کچی عمر سے گرفتار ہو چکا ہوں، وہ جب دماغ پہ آتی ہے نا تو شیطان مجھے سوٹے پہ لے جاتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے کہا کہ آپ ڈپریشن کی دوائی کھائیں اور پھر لمبے سجدے کریں۔ لمبے شہوت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے دماغ کے خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، اس کا علاج لمبے سجدے کرنا ہے۔ لمبے سجدے کرنے سے اللہ جل شانہ جن خلیوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے ان کو پھر بحال کر دیتا ہے۔ اور پھر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، نیورو سرجن، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ اللہ کی رحمت میں ہیں اور ہماری دعاؤں میں ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس طرح کا کوئی عمل ہو جائے، جو نیورو سرجن ہے، نیورو سرجن، میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، بعض لوگ جنسی گناہوں میں لگ جاتے ہیں، ان کو کوئی لت پڑ جاتی ہے لڑکوں سے گناہ کرنے کی یا لڑکیوں سے گناہ کرنے کی، تو اس کے دو حل ہیں۔ ایک تو نماز کی پابندی، باوضو رہے، نماز کی پابندی کرے، اور پھر جب شیطان وہ گھبراہٹ اس کے دماغ پہ طاری کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اس گناہ کی طلب ہوتی ہے، اس کے لیے اچھے طبیب سے یا جو نیورو سرجن ہے اس سے دوائی لے کر استعمال کرے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اس گناہ سے بری کر دے گا۔ اب صاحب آج کل سوشل میڈیا پہ خبر بڑی چل رہی ہے کہ جو ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا ہے، یہ آیا نہیں، یہ لایا گیا، قدرتی آفت نہیں ہے ایسے؟ قدرتی آفات جب آتی ہیں، سیلاب یا زلزلے، تو لوگوں کی ایسی رائے بھی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جب زلزلہ آیا تو کہتے ہیں جی بس کوئی میزائل زمین کے اندر ہی پھٹ گیا، یا ان کا جو ڈپ اسلحہ تھا وہ پھٹ گیا ہے تو یہ زلزلہ آیا ہے۔
یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. زلزلہ ہو، کرونا ہو اور اس طرح کی جتنی بھی آفات ہیں، بارشیں، وہ سب کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بارشوں کے بارے میں، سیلاب کے بارے میں تو ماہرین پیشین گوئی کر سکتے ہیں، لیکن زلزلہ ایک ایسی آفت ہے کہ جس کے بارے میں سائنسدان پیشین گوئی نہیں کر سکتے، بلکہ چند لمحوں پہلے ان کی مشینیں کام کرتی ہیں. جب تک کہ زلزلہ وہ زمین سے ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، اوپر نہیں آتا، ڈپ میں وہ ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، تو ڈپ میں جو ہے وہ جب ظاہر ہوتا ہے چند لمحوں پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح چند سالوں قبل مساجد کے اندر لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا، زلزلہ آنے لگا ہے، اپنے گھروں سے نکل آؤ، اور لوگ گھروں سے نکل کر گلیوں سڑکوں پر آ گئے اور ڈاکوؤں نے خوب ڈکیتیاں ماری. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ صاحب نماز کا ٹائم 11:52 سے شروع ہو جاتا ہے، اذان نہیں ہوئی، اذان تو پہلے سنتا پڑتا تھا. سوال ہے کہ نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، اذان نہیں ہوئی، تو اذان سے پہلے انسان ظہر کی رکعتیں ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے، پر اس کو معمول نہیں بنا سکتا. معمول اذان کے بعد آپ یہ نوافل پڑھیں، اگرچہ نوافل پڑھنے کا وقت داخل ہو چکا ہے، لیکن اب جب ظہر کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اس تیاری میں یہ سنتیں آپ پڑھیں. کبھی کبھار آپ اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن معمول نہیں اس کو بنا سکتے. ہاں جمعے والے دن پڑھ سکتے ہیں. جی سوال ہے نماز تسبیح کی 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے پڑھنے کی دلیل نہیں ہے، 4 اکٹھی پڑھنی ہے. 4 رکعتیں پڑھنے کی دلیل مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، 4 نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کے بارے میں ہے کہ لینے والا اور دینے والا دونوں جانتے ہیں. پچھلے دنوں میرے سالے کا آپریشن تھا سول ہاسپٹل میں، تو وہ اندر جانے کے لیے 3-4 دروازوں سے میں نے کوشش کی، لیکن اندر نہیں جانے دیا. تو پھر ایک گارڈ کو 100 روپے دیے تو اس نے اندر جا لیا. اب وہ اس کے پاس تو 100 روپے آ گئے، میری مجبوری بھی تھی اور میرا 100 روپے کا نقصان بھی ہوا اور جان میں بھی. وہ اس بات کے 2 جواب ہیں رشوت کے بارے میں. دیکھیں ملاقات کا جب وقت ہوتا ہے تو تب ہم نہیں جاتے. اگر ہم تب نہیں جائیں اور جب ملاقات پر پابندی ہے، ڈاکٹرز کے وزٹ ہیں، تو اس وقت جائیں اور ہم رشوت چلائیں تو پھر ہم بھی برابر کے گناہ گار ہیں. بھئی آپریشن ہونا ہے یا کچھ بھی ہونا ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر مسئلہ بتانا ہے. ممنوع اوقات میں آپ مت جائیں، ملاقات کے اوقات میں جائیں. تو ممنوع اوقات میں آپ پیسے چلائیں گے تو آپ بھی برابر کے گناہ گار ہوں گے. دوسرا مسئلہ، رشوت لینے کے لیے جو راشی ہے نا، وہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ رشوت جو ہے وہ انسان کو دینا پڑتی ہے. سبحان اللہ، میرا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ میں نے اس کی تجدید کروانی تھی، رینیو کروانا تھا، ایکسپائر ہو چکا تھا. اب میں گیا، جب گیا ہوں تو اس نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ٹوپی سر پہ رکھی ہے، سلوار اوپر ہے، تو اس نے کہا اس نے کچھ نہیں دینا، مجھے کھڑا کر دیا. یہ بڑے صبر آزما مرحلے ہیں. میں نے ساری زندگی کبھی اپنے سٹیٹس کو دنیاوی چیزوں کے لیے استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ میں کہوں جی میں مولوی ہوں، جی میں فرسٹ، تو اللہ نے مجھے کہنا ہے کہ تو نے دین کا بدلہ دنیا میں لے لیا، میرے پاس اب لینے کیا ہے. میں لائن میں لگتا ہوں، واللہ سر سے ٹوپی اتار دیتا ہوں، پاکٹ میں ڈال لیتا ہوں کہ مجھے کوئی پہچانے بھی نہ. کئی لوگ ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، حافظ صاحب تسی اتنے کیوں کھلوتے ہو؟ میں تھوڑی جگہ تے کھلو جانا نہیں. اچھا پہلے تو اس نے مجھے بڑا وقت کھڑا کیا. اب 200 روپیہ جو ہے نا اس نے ہر بندے سے وہ لے رہا تھا، تو اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے. میں نے کہا تو تیر آزما، میں جگر آزماؤں، تو کر جو کرنا ہے، میں صبر کروں گا. لو جی صبح کا گیا ہوا 12 بج گئے 2، کہتا ہے پھر لگتا ہے تساں کوئی شے نہیں دینی.
میں نے کہا جی ارادہ یہی ہے کہ کوئی چیز نہیں, 4-6 گھنٹے سے اگر میں جہنم کی آگ سے بچتا ہوں تو سودا سستا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کمپلیکیٹڈ نظام بناتے ہیں. میرے دوست بیٹھے ہیں مجتبیٰ صاحب, انہوں نے بھی رینیو کروانا تھا. کہتے ہیں میرے تو خوب چکر لگوائے نا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. پھر انہوں نے بھی خرچہ نہیں دیا, ان کے فنگر پرنٹ نہیں کیے, فارم دے دیا, جا کھجل ہوندا. پھر ان کو دوبارہ سے 12 جانا پڑا. تو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ عام و خاص اور مولویوں کو بھی رشوت دینا پڑتی ہے. یہ حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے. صاحب جو ہے نا, صاحب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ دشوار اور دلیری کے لیے مصب دلیر اور شیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لفظ رہنا باقی طلاق نہ ہوتی طلاق. حق مہر کے بارے میں آسانیاں ہونی چاہیے, اتنا حق مہر بھی نہیں کہ جو 32 روپے 4 آنے. مجھے چند دن قبل ایک نکاح پڑھانے کا موقع ملا تو وہ کہنے لگے شرعی حق مہر. تو میں نے کہا پرانے دور کے 32 روپے 4 آنے ادو 5 روپیاں دی مجھ آتی سی, تے جدو 32 روپے 4 آنے حق مہر سی نا ادو 10 روپے تولا سونا سی. پرانے دور کے 32 روپے 4 آنے لکھ دوں, ساتھ ہی وہ گھبرا گیا, اندر 10,000 روپیہ لکھ دوں. ایسے ہی ایک اور مجھے نکاح پڑھانے کا موقع ملا تو میں نے کہا جی حق مہر یہ لڑکی والوں کا حق ہے, انہوں نے بتانا ہے, لڑکے والے نہیں بتا سکتے. میں لڑکی والوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نام پہ بیٹی دے دی ہے. میں نے کہا اللہ نے یہ حق مہر رکھا ہے, اسی رب نے رکھا ہے. تو حق مہر بچے کی استطاعت کے مطابق, جو ایک فیملی کا سٹیٹس ہوتا ہے معاشرے میں, اس کے مطابق. میں نے دیکھا ہے کروڑوں اربوں پتی حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں 5,000. پھر یہ چیزیں فتنہ پیدا کرتی ہیں. 50,000 یا 1 لاکھ یا 1 تولہ سونا, یعنی مناسب ہونا چاہیے. حق مہر یہ شوہر پر قرض ہوتا ہے. حق مہر شوہر پر قرضہ ہے, اس کا مال تب تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک حق مہر ادا نہیں ہوگا. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سارا ترکہ ہی حق مہر میں چلا جاتا ہے, ورثاء کے لیے کچھ نہیں بچتا. تو پہلے جو حق مہر نکالا جائے گا پھر ترکے کو تقسیم کیا جائے گا. ایک بڑا اہم سوال ہے, نمازوں کی رکعتیں بتا دیں, جمعہ بھی سنت کے مطابق. ماشاءاللہ یہ ایسا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں سے ریلیٹڈ جو نوافل پڑھتے تھے, جس کو ہم اپنے عرف عام میں سنتیں کہتے ہیں, ان میں کچھ ایسی سنتیں ہیں جن پر آپ ہمیشہ مواظبت فرماتے, ہمیشگی کرتے, پڑھتے ان کو. فجر کی 2 سنتیں نبی علیہ السلام نے کبھی بھی سفر میں اور حضر میں نہیں چھوڑی. ظہر کے بارے میں 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے 4 پہلے اور 4 بعد میں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بعد حدیث میں آتا ہے ظہر کی پہلی 4 سنتیں ایسے ہیں جیسے تہجد پڑھنا. ظہر کی پہلی 4 سنتیں ایسی ہیں جیسے تہجد. ہم علماء کی اکثریت پہلی 4 رکعتوں سے غافل ہے, مولوی صاحب 2 ہی پڑھائیں گے, اللہ اکبر. دوسری حدیث ہے 4 پہلے 2 بعد میں, اور تیسری حدیث ہے 2 پہلے اور 2 بعد میں. تو ان تینوں پر عمل درست اور جائز ہے. عصر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے. مغرب کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 رکعتوں پر مواظبت فرماتے تھے. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کی آپ نے 3 دفعہ ترغیب دی ہے, اور 4تھی دفعہ آپ نے اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مغرب کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ بعد والی 2 سنتوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اب عشاء کے بارے میں
عشاء کے 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، اور پھر 4 عشاء کی ایسی سنتیں ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں پڑھی ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے وہابیاں نو جماندرو نفل معاف نے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام اکثر 3 وطر پڑھتے تھے، تسی ساری زندگی ایکو ہی وطر نپی ہوندے ہو۔ ایک وطر پڑھنے والوں سے گزارش ہے 5 بھی پڑھا کرو۔ چھوڑ دو یار، آواز جا رہی ہے۔ اب صاحب عورتیں گھر میں جمعہ کی کتنی یہ سوال تو پورا ہونے دے یار۔ اس کے مطابق اچھا اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ جو جمعہ ہے، جمعے سے پہلے، جمعے سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والی کوئی سنت نہیں ہے ماں سوائے تحیت المسجد کے، کہ آپ جمعے کے لیے آئیں تو 2 رکعتیں پڑھیں، اور دوران خطبہ بھی آئے تو 2 رکعتیں پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہے، تب تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کے بعد جمعے کے بعد نبی علیہ السلام کبھی 2 پڑھتے کبھی 4 پڑھتے، تو آپ کبھی 2 پڑھ لیں اور کبھی 4 پڑھ لیں۔ اس میں وقت کے پیش نظر آپ کو سہولت دی گئی ہے۔ نمازی بندہ، نماز کے بڑے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نمازی ہیں نا، شہوت بڑا زوردار خیال آیا ہے کہ موقع بھی ہے گناہ کر لے، نماز کی برکت سے وہ جو گناہ کا خیال ہے نا پھر جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو دور کر دیتا ہے، اور نماز بندے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو نماز جو ہے، اب سوال ہے کہ جو عورتیں گھر میں جمعہ کے دن نماز پڑھتی ہیں، گھر میں جو عورتیں جمعہ کے دن نماز پڑھتی ہیں وہ نماز ظہر پڑھیں گی، ان کے لیے سنتوں کا ضابطہ وہی ہے جو نماز ظہر والا میں نے اس میں بتایا آپ کو۔ کسا وہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اجر وہی ملے گا، جمعے کا ہی ملے گا؟ جی انشاءاللہ الرحمن اللہ جل شانہ ان کو اجر دے گا، لیکن جمعے والا تو نہیں دے گا۔ جمعہ جو ہے وہ تو مسجد کے اندر ہے، گھر میں جمعہ تو نہیں ہے۔ جی بڑا اہم سوال ہے کہ وضو کے بعد اگر کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھنا بھول جائے تو اس پر کیا کفارہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، میری امت کی جو بھول چوک ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے۔ مثال نماز کی بھول چوک، اس پر سجدے ہیں، اور بسم اللہ بھول گیا، وضو کرنا اس کے شروع میں اور بعد کی جو دعا ہے وہ بھول گیا، ایسے جانور ذبح کرتے ہوئے بھول گیا تو کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مسلم، اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ جی جب مرضی پڑھ لے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی عشاء کے بعد جو 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ کہیں آپ نے وہ 2 کر کے پڑھتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں ایک سلام کی وضاحت اور صراحت ہے۔ سوال ہے کہ نماز عشاء کے بعد 4 نفل ایک سلام کے ساتھ مشروط ہے؟ جی ہاں، ایک سلام کے ساتھ مشروط ہیں، 2 کر کے نہیں پڑھ سکتا، حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ جی نماز کے بارے میں کیا کس جگہ بندہ پڑھ سکتا ہے، اور نال یہ بھی بتایا گیا کہ مسجد میں ہاتھ پڑھنی لازم ہے کہ بندہ یہ بھی صحیح سلامت ہے ٹھیک نہ۔ میں سوال کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، میں سوال کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ ہمارے رستے پر امن نہیں، اولادوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، مال کے بارے میں اگر خطرے کا خدشہ ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اذن فلا حرج۔ مثال کے طور پر ٹائم جا رہا ہے، صبح کی نماز کا یا اثر ہے مغرب بھی تو بندہ گھر پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسی حاجت و ضرورت ہے انسان پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام بیماری میں اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہے۔ میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، بغیر شرعی عذر کے
گھر میں نماز نہ پڑھے. تندرستی شرط نہیں ہے, کوئی اور بھی اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. جی حق مہر کی رقم کے متعلق سوال ہے کہ اگر خامد بیوی کو حق مہر لے کے اس کو سیل کر دیتا ہے فرضاً میرے سونے کی صورت سے, وہ سونے کی صورت واپس کرنا پڑے گا یا جتنی رقم اس وقت سے وہ واپس کرنی پڑے گی؟ بڑا اہم سوال ہے کہ خامد نے اپنی بیوی سے سونا لے کر بیچ دیا, ضرورت میں استعمال کر لیا, اب جب واپس دینا ہے تو سونے کی صورت میں, جس صورت میں لیا ہے اسی صورت میں واپس دینا ہے. جس صورت میں لیا ہے اسی صورت میں واپس دینا ہے. میرے ایک دوست ہیں, تاجر ہیں بہت بڑے, ان سے اگر کوئی قرضہ لینے آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے سونا لے لو اور اتنا ہی سونا مجھے واپس دینا ہے, یا ڈالر لے لو اتنے ہی ڈالر, کوئی کرنسی دینار ہے درہم ہے وہ لے لو اور درہم ہی میں نے واپس لینے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ قرضہ لے جاتے ہیں 5 سال کے بعد وہ لاکھ روپے 10,000 بھی نہیں رہتا. ایک قرضہ دیا, تعلقات خراب کیے اور اپنا نقصان کیا. تو ان کی یہ بات مجھے تو بڑی حکمت والی لگی ہے, یہ شرعاً ہے بھی درست ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص خطیر رقم قرضے کے لیے لیتا ہے تو آپ اس کو ایسی جنس میں قرضہ دیں کہ جس میں آپ کا نقصان نہ ہو اور اس کو وہ جنس ہی واپس لوٹانا پڑے. ایک آدمی ہے اس وقت اس کے بعد وہ استطاعت تھی کہ واپس کر دیجیے, اگر نہیں وہ کر سکا اب کی رقم متعلق 20 ہمارے والد محترم نے ہماری والدہ کا حق مہر مقرر کیا ہے. اب وہ ترکہ میں ایک مکان ہے, وہ پورے کا پورا مکان ہی ہماری ماں کا ہے, وہ ہماری والدہ کا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, میں نے پہلے بھی اس کی مثال دی تھی کہ حق مہر میت پر قرضہ ہے, تب تک اس کا مال تقسیم نہیں ہوگا جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا. نہیں وہ دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کو صحت سلامتی دے, وہ جس چیز کے مالک ہیں ان کے ہم ورثاء ہیں بیٹے بیٹیاں, وہ تو پھر سنت کے مطابق تقسیم ہوگا. جیسے باپ کا مال تقسیم ہوتا ہے ایسے ماں کا بھی مال تقسیم ہوتا ہے, حق مہر بھی اولاد میں تقسیم ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کو مالک بنایا ہے نا, ہمیں نہیں ملا ملکیت میں کچھ, وہ بن گئی مالک. اب ان سے آگے ہم, اللہ ان کو صحت عافیت دے, ان سے پھر ہم آگے اولاد جو ہے وہ وارث بنے گی. جی معاف کر سکتی ہے اگر عورت چاہے اپنے کیوں معاف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ایک مسئلہ سمجھ لو, یہ شرعی مسئلہ ہے. کئی بندے بڑا بڑا حق مہر بولتے ہیں, 10 لاکھ روپے لکھ دو مولوی جی, برادری کٹھی ہے, سارے کان کھڑے کر لیندے ہیں 10 لاکھ تے کار جا کے بڈھی دے ترلے لیندا معاف کر دے. اچھا مجھے ایک اللہ کی بندی نے پوچھا معاف کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا یہ جو حق مہر اس نے تجھے دیا ہے یہ تیرا کل مال ہے؟ اس نے کہا ہاں خاوند سے میرا یہ کل مال ہے. میں نے کہا تیرے والدین تیرے مال میں, لڑکی کے مال میں والدین یا لڑکے کا مال ہو, ہر ایک کے والدین, آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا یہاں پہ, وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, 1/6 باپ کا ہے, 1/6 ماں کا ہے. 60,000 روپے دے وچوں 10,000 باپ لے جانا ہے تے 10,000 کنے لے جانا ہے؟ ماں نے. اس کے ورثاء ہیں, ورثاء کے ہوتے ہوئے کوئی عورت جو ہے وہ اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتی. وہ معاف کرنا بھی غیر شرعی ہے, وہ معاف کرنا بھی کیا ہے؟ غیر شرعی. اس کے ورثاء ہے. جی موبائل پہ ایپ چل رہی ہے آج کل, لوگ کلامیں سنتے ہیں یا حدیث سنتے ہیں یا اسلامی واقعہ سنتے ہیں یا اس کو ویڈیو آن کر کے دراز میں رکھ دیتے ہیں, اس کو بزرگ کو پیسے ملتے ہیں, یہ جائز ہے؟ سوال ہے کہ اصلی اپلیکیشنز ہیں کہ لوگ جس کو سنتے ہیں چالو کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. یہ بالکل درست اور جائز ہے اور طیب الحلال کمائی کا ذریعہ ہے. آپ جو ہیں وہ نصیحتیں کرتے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں تو ان کو پیسے ملتے ہیں, جائز ہے. آپ کھانا بنانا سکھاتے ہیں, جائز ہے. آپ کپڑے سینا بتاتے ہیں, جائز ہے. آپ مختلف ٹوٹکے بتاتے ہیں تو یہ جائز ہے. مثال آپ کے پاس خاندانی نسخے ہیں, تجربات ہیں, آپ کسی کو بتا دیتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے سنتے ہیں اور آپ کو پیسے ملتے ہیں, جائز نہیں یار.
खुदा दा वास्ता जे मौलवियों तुहाडे अगे भी तरला जे लोगों को रिज़्क़ हलाल कमान दे। अच्छा, सुनने वाले को भी पैसे मिलते हैं तो ये भी जायज़ है। आम के आम और गुठलियों के दाम, बिल्कुल सही है। सोने पर ज़कात का निसाब जो औरतें घरों में पहनती हैं, और एक सोना होता है 5 साल, वो जो सिक्कों की शक्ल में आता है, या उसका भी निसाब वही है? सोना जो है उसकी कुव्वत, जिसने सोना रखा हुआ है ना, उसको पता होता है कि इसकी कुव्वत ख़रीद क्या है और कुव्वत फ़रोख्त क्या है। यानी मैं बेचूंगा, जब ये 24 कैरेट का जेवर नहीं बनता, उसमें चांदी की मिलावट होती है या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसमें डालते हैं और फिर उसका जेवर बनता है। तो जेवर की जो कुव्वत कीमत फ़रोख्त है उस पर ज़कात है। अजकल सोने जेवर रखना ही, ये भी मैं समझना कि कम अकली फितना है। सोना या डाकुआं दा है तो या सुनियारियां दा है। सही गल जी, मैं गल बड़ी हमारी तो या सुनियारियां दा है तो या तुहाडे या बीबी दे खसम दा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਮਾਰਦਾ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਵੇਚ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿਕ ਵਿਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ नहीं? सूरज निकलने के दौरान नमाज पढ़ना मना है, जिक्र अस्कार तो नहीं मना। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? नहीं, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी निसफ लैल जिहड़ी है ना, वो निसफ लैल रात ਨੂੰ 3 चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ सूरज ਨਾਲ ताल्लुक रखदियां। तुलू, शुरूक। तुलू ਹੁੰਦਾ है सिर ਜਿਹੜਾ ना ਕੱਢੇ अपना सूरज, सिर ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ तुलू। ਜਿਹੜੀ इशराक है ना, ਉਹਦਾ ताल्लुक तुलू ਨਾਲ नहीं, ਉਹਦਾ ताल्लुक शुरूक ਨਾਲ है। इशराक सूरज पैर भी बाहर आ गए ने पूरी टिक्की, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ इशराक। ठीक है, तुलू, शुरूक, जवाल, गुरूब, 4 चीज़ें। हाँ, समझ आइए। आम लोग 3 समझते हैं लेकिन 4 होती हैं, तुलू, शुरूक जी। कोई इशू, रात को जब मर्जी आप पढ़ें। रात को कोई ममनुआ वक़्त का नमाज नहीं। हाँ, यानी नमाज के लिए कोई ममनुआ वक़्त नहीं है ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ है जी। बेशक 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 जी। सर, ये ज़ोहर से पहले जो आपने 4 सुनते बताई हैं, ये 2-2 करके पढ़नी है? जी, 2-2, 4 भी पढ़ सकता है, 2-2 करके जी। आप साहब तलाक के बारे में पूछना है कि एक दफ़ा जो तलाक का नहीं होता, एक बंदा मियाँ भी जिक्र करें तो मेरे भी पारा गए थोड़ा जिहा अपने मां इस तरह के जो अल्फाज उन्होंने भी कोई यार इन तरह सवाल है कि खामद एक तो कहते ना बीवी को तलाक, तो एक लड़ते ने तो लड़ के आते ने जा मेरे घरों निकल जा तू मेरे लो फारग है। तो इन्हां लफ्ज़ां दे नाल तलाक नहीं हुंदी। जे इन्हां लफ्ज़ां नूं तलाक मान लईए तो पूरा पाकिस्तान ही फारग। साडे जिहड़े माँ प्यो ने ना ततियां तारां ने, चंगी भली गड्डी चलदी है, कदी अब्बा छड़ मार दिंदा ते कदी अम्मा। औलाद हथ जोड़दी हो, वेखो रब दा वास्ता जो तुहानूं टल जाओ, नाल लड़िया करो। अम्मा भी बंदे नूं, एक है बंदा जो ना, बंदा वो ज़ुबान से कहता है फारिग, खामद अमल से फारिग नहीं बीवी को करता। बीवी के पास ताकत है, वो ज़ुबान से नहीं कहती लेकिन अमल से बंदे को क्या कर देती है, फारिग। तुरदा फिरदा उनको मुँह ही नहीं लांदा बेचारे। अच्छा जी, ये सवाल हो गया। यार ये जिहाद के बारे में सवाल है, इसके बारे में मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। एक बात याद रख लें, मुसलमान हुकूमत जब कायम हो जाए तो फिर हाकिम वक़्त जिहाद करता है, फिर कोई सिविल प्राइवेट जमात जिहाद नहीं कर सकती। जब रूए ज़मीन पर मुसलमानों की हुकूमत ना हो तो फिर कोई जत्था जिहाद कर सकता है। 60 हुकूमतें हैं मुसलमानों की। ये मुख्तसर मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ये सलफ़ का मौक़िफ़ है और ये समझने वाली बात है। गरम दिमाग इसको नहीं समझ सकता। मसला तकफ़ीर नहीं समझ आए,
حاکم کے حقوق سمجھ نہیں آئے, جدو مرضی روڈاں تے چڑھ کے پاکستان دا بیڑا غرق انہاں جلسے جلوساں تے روڈاں کیتا ہے. اب حاکم وقت پنجاب گورنمنٹ ہے, آمدنی کے ذرائع پیدا کرتے نہیں ہیں. پی آئی دے وچ اگر 1000 بندے دی گنجائش ہے تے 1 لاکھ بندہ واڑے ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے بندے پاڑے نے, نون لیگ نے اپنے بندے واڑ دیتے نے. ضلع بنا رہے ہیں, لوکاں نوں شعور نہیں کہ ضلع بن گیا تے ساڈی مہنگائی ہور ود جائے گی. وہ جو ضلع کی مشینری ہے ساری, وہ جج ہیں, وہ ڈی سی ہے, وہ اے سی ہے, پھر ریڈر, وہ سارے دس اینڈ دیٹ جو ہے اس کا وہ خرچہ کہاں سے لینا انہوں نے؟ شہر والوں سے لینا. شہر بنانے کا ٹیکس پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں, ٹیکس انگریزاں نوں بھی کٹ گئے نے تے سہولتاں افغانستان والیاں بھی کوئی نہیں. بس حافظ صاحب, مذہبی طبقہ ٹاپ ٹرینڈ کیوں نہیں بن پاتا؟ فضول اور لایانی مواد کو پذیرائی کیوں ملتی ہے؟ ایک سوال بڑا اہم ہے یار. یہ جس نے سوال کیا ہے نا, اس بندے کو نا انعام دینا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کے اندر یہ درد رکھا ہے, فکر رکھی ہے. 1000 مذہبی بندہ جمع کر لو, 999 فارغ ہے. ان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے. مذہبی بھیڈاں جڑا مرضی لے جاندہ ہے. ہمارے پاکستان میں 70 سالوں سے جرنیلوں نے, بیرونی اور اندرونی ندیدہ قوتوں نے سب سے زیادہ مذہبی خون استعمال کیا ہے. کون سا خون؟ مذہبی. ہم بات کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی چبھتا ہے اور مذہبی قوتوں کو بھی چبھتا ہے. مجھے یہ بتایا نا کہ کس کا دین مذہب کے اندر سٹینڈرڈ معیار ہے؟ کوئی معیار نہیں, نہ لوگوں کا, نہ عبادت میں, نہ ذکر میں, نہ تقریر میں. ٹھیک ہے, یہ حالات و واقعات ہیں. تو پیارے بھائی, بعض خوش نصیب ہیں, تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ پختہ بات سنتے ہیں, پختہ عمل کرتے ہیں. تھوڑے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے.